بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے برکتوں سے بھرپور مہینے رمضان میں ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ دنیا کے دیگر مشاغل اور مصروفیات سے بالکل کٹ جاتے اور مسجد میں ٹھہر کر اعتکاف کی عبادت کو اختیار کر کے اللہ کے جناب میں بندگی عبادت میں پوری سرگرمی اختیار فرما لیتے۔ یوں تو آپ نے بخاری کی حدیث سنی کہ عام رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت ابن عباس کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکانا اجود ما یکون فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی عام حالات میں بھی دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، خرچ کرنے والے تھے لوگوں پر ضرورت کے موقعوں پر، اور رمضان میں آپ کی سخاوت میں بھی رمضان میں سب سے زیادہ بلندی آ جاتی، شباب آ جاتا۔ آپ سخی تھے ہی، رمضان میں سخاوت اور بڑھ جاتی۔ ہینا یلقاہ جبرائیل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور وَيَتَدَارَسُهُ القرآن، اور قرآن کا مدارسہ اور دور کرتے تھے، نازل شدہ پورا قرآن سناتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں عام حال ہوتا۔ پھر جیسے جیسے رمضان بڑھتا تو آخری عشرے کے تعلق سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں متعدد روایات تھوڑے تھوڑے فرق کے الفاظ کے فرق سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، جو ہم بھی داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا؟ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ اپنی کمر کو کس لیتے تھے۔ مئزر ازار بند کو کہتے ہیں، اس کو سخت کر لیتے۔ اردو زبان میں ہم اس کے لیے محاورہ ہی استعمال کرتے ہیں، کمر کسنا، یعنی کسی کام کے لیے بالکل محنت اور مشقت پر آمادہ ہو جانا، تیار ہو جانا اور اس میں لگ جانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آخری عشرہ آتا اپنی کمر کس لیتے، وہ احیا لیلہ، اپنی رات کو جاگتے، بات چیت کے لیے، گفتگو کے لیے، دنیاوی امور کے لیے نہیں بلکہ عبادت و ریاضت کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ وہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے، بیدار کرتے کہ اٹھ جاؤ، غفلت میں نہ رہو، یہ اللہ رب العالمین کی برکتوں اور نوازشوں کے لوٹنے اور لٹانے کا موقع ہے۔ اس وقت جو محروم رہ گیا وہ حقیقت میں محروم اور بدقسمت ہے۔ بعض روایتوں میں یہ رمضان کے فضائل و مسائل بیان کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ جو اس مہینے میں، ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہے، جو شخص لیلۃ القدر کی فضیلت سے، اس کی سعادت سے محروم رہا، وہ حقیقت میں محروم ہے، بدقسمت ہے۔ دنیا میں کچھ بھی پالے، اس رات کی عظمت سے جو محروم رہا وہ حقیقت میں محروم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے، اس کی فضیلتوں اور زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں اور نوازشوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ اسوہ پیش کیا کہ عام حالات میں تو رمضان کے دنوں میں آپ شدت سے عبادت کرتے ہی تھے، لیکن آخری عشرے میں آپ گھر بار سے بھی الگ ہو جاتے۔ یہ اس امت کی جائز، کیا کہیں گے، خانقاہیت، رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی بچوں سے بھی الگ ہو کر، گھر بار کے کاروبار سے الگ ہو کر مسجد میں ٹھہر جانا عبادت کے لیے۔ اس پیریڈ میں لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، رمضان کے عام دنوں میں رات کی رات میں جب آپ روزہ نہیں ہیں، اس وقت تو میاں بیوی کا ملنا جائز ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی رات میں، روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنے بیوی سے رفث یعنی تعلق قائم کرنا، جنسی تعلق، یہ حلال کر دیا گیا۔ یہ امت پر ایک اور احسان تھا اللہ کا۔ لیکن جب اعتکاف میں آدمی بیٹھ جائے، لا تباشروہن، تو اب ان سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو۔ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، چاہے مردوں کا ہو یا خواتین کا ہو۔
خواتین کے گھر میں اعتکاف کی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ ایک عظیم عبادت ہے جس کے حضرت ابن عباس وغیرہ سے بعض آثار مروی ہے کہ ایک دن کے اعتکاف سے 3 خندقوں تک کا فاصلہ انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ خندق دنیا کی نہیں بلکہ ایسی ہے جو آسمان کے 2 کناروں کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنا جہنم سے اگر دور ہونا ہے تو اس عبادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ہر سال آخری عشرے میں کرتے، آخری سال 20 دنوں کا کیا، اور ایک سال جب آپ مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کئی ازواج مطہرات نے بھی اپنا خیمہ باندھ رکھا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا عائشہ نے بھی، حفصہ نے بھی اور فلاں نے بھی اس کو بدھوایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجرا کھلوا دیا، یہ تو گھر کا ماحول مسجد میں ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سال اعتکاف نہیں کیا اور اس کی قضا شوال کے پہلے عشرے میں کی، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اعتکاف اس مہینے کے آخری عشرے میں کیوں کرتے تھے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ساری چیزوں سے کٹ کر اللہ سے لو لگانا، عبادت کرنا، کیوں آپ نے یہ کیا؟ اس لیے کہ اس آخری عشرے کی راتیں انتہائی افضل، پورے سال کی تمام راتوں کے مقابلے میں اس کی راتیں، اور خاص طور سے اس کی طاق راتیں، اس عشرے کی طاق راتیں ساری راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے، اور ہم اور آپ اس کی اہمیت پر توجہ نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا اہتمام کر کے گویا عبادات اجر و ثواب کے عام کرنے اور امت محمدیہ پر اپنی نوازشوں کو لٹانے کا گویا جشن اور اہتمام فرما رہا ہے، جشن کا اہتمام فرما رہا ہے۔ ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں، یہ ہم ہیں یا نہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آخری عشرے کی فضیلت کی ایک وجہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی کسے؟ قرآن کو، ضمیر معہود ذہنی ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر کب ہے؟ کچھ لوگوں نے شیعوں کی روایات، شاذ اقوال، بعض شاذ اقوال کی بنیاد پر اسے 15 شعبان بنا دیا، نعوذ باللہ، جو قرآن سے ہی اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ قرآن ہی سے رمضان کا مہینہ متعین ہو جاتا ہے، لیکن سورہ دخان کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ کیسے اتارا؟ شب قدر کو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمائے دنیا پر پورا قرآن ایک ساتھ اتار دیا، یہ ایک مرتبہ رمضان میں اتارنا ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت اللہ نے نازل کیا، لیکن اس کی شروعات، نزول کی شروعات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک طاق رات میں ہوئی، وہی لیلہ مبارکہ ہے، اور اسی سورہ دخان میں کہا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والا یا ہر مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تقدیر، سالانہ تقدیر کی رات ہے، اسی لیے اس کا نام ہی قرآن میں لیلۃ القدر، قدر کی رات، تقدیر کی رات۔ اور قرآن نے ہی کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ متعین ہے، یعنی لیلہ مبارکہ وہی ہے، قرآن سے ثابت ہے، اور وہ رمضان میں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کا 2 معنی، کہ یہ وہ رات ہے جس کی بڑی قدر و منزلت ہے، جس کو اللہ قدر و منزلت والا کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو قدر و منزلت نہیں دی، جس کو دنیا نے، بدعتیوں نے قدر و منزلت والا بنا دیا، شب برات 15 شعبان، ہم نے اس کو مان لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، روایت وایت کا باقی بات ہی نہیں ہے، کہ ہم نے قدر کی رات میں، تو قدر کا ایک معنی قدر و منزلت والی، اور ایک معنی ہے تقدیر کی رات، سالانہ تقدیر، کون مرے گا اس سال، کون جیے گا، کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوگا، کون ترقی کرے گا، کون پیدا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی بات اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ جو دعا سے تقدیر بدلتی ہے وہ یہی تقدیر ہے جو فرشتوں کو دی جاتی ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ بندہ دعا کرے گا تو تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اللہ جانتا ہے، فرشتے نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس نے دعا کی ہے، یہ بدل دو۔ تو سال میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے یہ طے ہوتا ہے، اس سال میں فرشتوں کو دیا جاتا ہے، 15 شعبان کو نہیں۔
اور اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی جو دعا بتائی ہے، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، مختصر، جامع اور اس رات کی حیثیت اور مناسبت کے بالکل موافق ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ ام المومنین نے پوچھا یہ رات مجھے ملے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کون سی دعا مانگو؟ تو یہ مانگو، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا، خوب معافی دیتا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا تو مجھ کو معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، کوہتاہ ہوں، کمزور ہوں، معاف کر دے، اور تیری رحمتوں کی رات ہے۔ کیوں یہ دعا ہے؟ میں بہت مختصر میں بیان کر رہا ہوں کہ اہل علم نے بیان کیا، اس لیے کہ اس رات سالانہ تقدیر طے ہو رہی ہے۔ اس سال میں کیا کیا ہونا ہے میرے ساتھ اور میرے گھر والوں یا میرے قریبی لوگوں کے ساتھ، پروردگار اگر تو سالانہ تقدیر میں کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو میرے ساتھ معافی کا معاملہ کرنا، میرے گناہوں کی وجہ سے ناراضگی اور غصے کی حالت میں میرے تعلق سے فیصلہ نہ کرنا۔ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، اور اس بنیاد پر میری سالانہ تقدیر طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر۔ کتنی مناسبت رکھتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس رات کی عظمت و کبریائی کی بنیاد یا عظمت و جلال کی بلندی کی بنیاد بتائی کہ اس میں نزول قرآن ہوا۔ اب یہ اللہ نے آگے سوال کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا، کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، ہم اندازہ نہیں لگا پاتے، ہم سنتے بھی ہیں لیکن غور نہیں کرتے، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، اللہ جانتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ آگے اللہ نے ہم کو سمجھانے کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں وہ بتایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر کی رات، شب قدر، یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی اس مہینے میں ایک رات کی عبادت اگر ہم کو ایمان اور اخلاص سے مل گئی، شرط ہے یہ، دکھاوا نہیں، رسم کے طور پر نہیں، عادتاً نہیں، بلکہ عبادت کے طور پر اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اگر اس رات کی عبادت مل گئی ایک رات، تو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس رات میں اگر آپ کو کوئی دقت پریشانی بھی آ جائے تو کم سے کم 1 مرتبہ 2 رکعت 4 رکعت نماز ضرور پڑھیں، جیسے قیام اللیل نہیں کر پائے، ہاں تراویح جس کو کہتے ہیں، ہاں کچھ پیسہ ضرور اس رات میں صدقہ و خیرات کریں۔ سوچئے کہ 1 روپیہ 70,000 کے سے بڑھ کر ہو جائے گا مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ، اس کا کیا درجہ بنے گا؟ آپ سال بھر کتنا خرچ کریں گے، اس ایک رات میں کتنا خرچ کریں گے؟ تھوڑا سا کریں گے، کتنا بڑھ جائے گا؟ تو اس ایک رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی، لیلۃ القدر خیر، یہ رب فرما رہا ہے، کوئی شک شبہ کی بات ہی نہیں ہے، جو شک کرے وہ ایمان والا ہی نہیں ہوگا اس پہ، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے۔ تو یہ 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں اہل علم نے حساب کر کے بتایا 83 سال 4 مہینے، ایک مہینہ ایک رات میں ہم نے محنت کر لی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت، جبکہ اس امت کی اوسط عمر 60 سال ہے۔ اب سوچئے 60 سال ہماری اوسط عمر ہے، عام طور سے مر جاتے ہیں 60 70 50 آگے پیچھے، ہاں کچھ کم زیادہ بھی ہوتا ہے، تو ایک رات مل جائے اور ایسی کئی راتیں مل جائے تو کتنے سالوں کا اجر و ثواب ہم اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی کا اہتمام، جشن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہم کو دے رہا ہے، کیسا اہتمام، خود رب العالمین اہتمام فرما رہا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں الملائکہ فرشتے، الروح یعنی جبریل علیہ السلام، یہ نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں اور اپنے پروردگار، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہاں اللہ کے حکم سے سارے معاملات کو یہ سر انجام دیتے ہیں فرشتے اتر کے، جو اللہ کی تقدیر اور احکامات ہوتے ہیں نافذ کرنے والے اس رات میں، یہ گھوم کر گویا پھیلاتے ہیں، اور سلام ان پوری کی پوری رات سلامتی والی ہے، اس میں شر نہیں ہے، برائی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس میں بندہ مومن پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ سلامتی والے کا معنی یہ، ایک سلامتی والا یہ کہ فرشتے لوگوں سے سلام کرتے ہیں، ایک معنی یہ کہ فرشتے آپس میں سلام کہتے ہیں، سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ سلام پوری رات یا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو امت محمدیہ کے لیے بطور تحفہ انعام عطا فرمایا۔ یہ خود ایک انعام ایک دوسرے بہت بڑے انعام سے جڑی ہوئی ہے، وہ ہے نزول قرآن، قرآن کریم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں اسے نازل کیا وہ قدر کی رات بن گئی، جس امت پر نازل کیا وہ خیر امت، جس مہینے میں وہ پر شہر مبارک بن گیا، ہاں، اور جس نبی پر وہ سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قرآن سے جو جتنا جڑے گا عزت پائے گا، اس قرآن سے جو جتنا کٹے گا اتنا ذلیل ہوگا۔ یہ اصول ہمارے دماغ میں گھسا کے رکھ لیجیے کہ ہم قرآن سے جڑے ہیں باعزت رہیں گے، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں، تاریخ کہتی ہے، ہاں، عملاً تدبراً۔ ہاں، اگر قرآن کو ہم پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن اس کے عقیدے کو نہیں مانتے، اس کے خلاف ہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ خارجیوں کی یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی فضیلت اور قدر کی رات کے ساتھ ساتھ امت جس پر نازل کیا گیا اس کے بارے میں کئی مقامات پر کئی ارشادات ہیں۔ اس میں سے ایک جگہ میں نے پڑھی تھی سورہ فاطر کی آیت، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے الکتاب کا وارث، الکتاب یعنی قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا۔ استفینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، منتخب کیے ہوئے۔ اب یہاں امت کو کہا جا رہا ہے استفینا، ہم نے چن لیا، منتخب کر لیا، چوائس کر لیا، کلیکٹ کر لیا کہ استفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن لوگوں کو ہم نے چنا، منتخب کیا، ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ یہ پوری امت محمدیہ کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ قرآن ملا ہے۔ قرآن ملنا ہم کو دوسروں کے مقابلے میں فضیلت والا اور چنندہ بندہ بنا رہا ہے، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کیا ہے؟ اس کے صرف ناموں کی میں تشریح کروں اور اس کے معنی اور مفہوم پر وضاحت کروں تو کئی جمعہ چاہیے۔ قرآن نے ہی جو اس کے نام بتائے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہے مطلب اس سے ہٹ کے اس کے خلاف جو ہوگا وہ گمراہی ہے۔ اب اس پر تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہدایت، ہاں، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، سینے میں جو بھی بیماریاں ہیں دل میں، اس کے لیے شفا ہے، علاج ہے۔ لیکن شفا کیسے ہوگا؟ صرف ایسی تلاوت کر لیں ہم لوگ، گلے کے نیچے نہ اترے، یوں ہی پڑھ لیں گزر جائیں رسمن؟ نہیں، اچھے ڈھنگ سے تلاوت کرنا، پھر اس میں غور و فکر اور اس کے معنی کو سمجھنا، تدبر کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اس کے بغیر تلاوت کا حق نہیں ادا ہوگا۔ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، اس میں قرآن کی آیتیں، دلیلیں، اقوال ہیں، لیکن گھڑی کی سوئی بتاتی ہے کہ میں یہ سب باتیں پیش نہیں کر سکتا، وقت اتنا محدود ہے، ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ یتلونہ حق تلاوت ہی، اس کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا ہے اس کا حق؟ پڑھیے، صحابہ تابعین کے متعدد اقوال ہیں، اس کے حق میں بنیادی شرطیں 3 ہیں کہ اچھی ڈھنگ سے پڑھنا، اس کی رعایت کرتے ہوئے تجوید وغیرہ، ایک یہ حق ہے۔ پھر اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے اصولوں کے مطابق سمجھنا، بدعتیوں اور متحرف کرنے والوں کے طریقے پہ نہیں، بے اصولوں کے طریقے پہ نہیں، عقل سے نہیں۔ اللہ نے جو طریقہ بتایا، رسول نے جو بتایا، صحابہ نے جس طریقے سے سمجھایا ویسے سمجھنا، اور پھر اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام ماننا، اپنا فیصلہ، اپنے مسائل، اپنے اختلاف قرآن کی روشنی میں حل کرنا۔ اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس نے جو حرام کیا اس کو ہم حلال سمجھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے قرآن کے اللہ کے رسول کی اتباع کرو، منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اللہ رسول قرآن حدیث کی طرف بلایا جائے تو آپ کترا جاؤ۔ آج مسلمان کترا رہا ہے کہ میری خواہشات کے خلاف ہے، قرآن حدیث کا فیصلہ میں نہیں مانتا، میرے امام کے خلاف ہے، میرے پیر صاحب تو یہ کہتے ہیں، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھ کو نہیں سمجھتا، ان کو سمجھتا ہے، تو قرآن حدیث کو ہم رد کر دیں گے، پیر صاحب کو مان لیں گے۔ یہ آج بہت سارے مسلمان کہہ رہے ہیں، میں سادہ سودہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ لپیٹ کر، گھما پھرا کر، ہاں، اشارے کنائے، ہیلے بہانے سے قرآن کا رد کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں۔ کہاں قرآن کو مانا، کہاں قرآن کو پڑھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدمے کے حقدار بن گئے جو منظر کشی کی ہے قرآن میں، سورہ فرقان میں کل تلاوت کی گئی تراویح میں، سورہ فرقان ایک روز پہلے، ہاں، کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے چبائے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ چنا ہوتا، قرآن حدیث پہ چلا ہوتا۔ یہ مسلک وہ مسلک نہیں، صحابہ کا مسلک، اہل الحدیث، اہل السنہ، ہاں، والجماعہ کا مسلک اختیار کیا ہوتا، نبی کے ساتھ چلا ہوتا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش
افسوس کہ میں فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے الذکر سے، قرآن سے مجھے گمراہ کر دیا، بھٹکا دیا اس کے آنے کے بعد. اس کو بد دعا دے گا جس کا ساتھ اختیار کرے گا میدان محشر میں اور جہنم میں، ان کے آپس میں لڑائی ہوگی. میں نے اس کے پیچھے چل کے قرآن کو چھوڑا تھا، توحید کو چھوڑا تھا، سنت کے طریقے کو چھوڑا تھا. اللہ اس کو ڈبل عذاب دے. وہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے میں سردار بنا تھا، اس کو ڈبل عذاب دے. اللہ کہے گا دونوں کو ڈبل ملے گا، تم جانتے نہیں ہو. ہاں پھر آگے اللہ نے کہا یہ مقدمہ یہ چلے گا، وہ افسوس کرے گا لیکن پلٹ کر آنے کی مدت تو ہوگی نہیں. ہاں آگے کہا وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول فریادی، قرآن وکٹم مظلوم، اور کٹہرے میں امت ہم اور آپ. اور اللہ تعالیٰ سے فریاد نبی کر رہا ہے، مظلوم قرآن ہے کہ میری اس قوم نے، وہ رسول کہیں گے اے رب پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ کئی مطلب ہے. اگر کوئی شخص تلاوت ڈھنگ سے نہ کرے چھوڑ دے وے، یہ قرآن کا چھوڑنا ہے. تلاوت کرے، غور و فکر تدبر معنی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، خاص طور سے ان معانی کو جس کی سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے عقائد، عبادات، حلال حرام، جس طرح ہم کو سابقہ پڑتا ہے، نہ سمجھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو قرآن کو چھوڑ دیا. اگر وہ سمجھ رہا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، قرآن نے جس کو حلال کیا اس کو حرام کر رہا ہے، جو حرام کیا سود کو حرام کیا لے رہا ہے، والدین سے اف کہنے سے منع کیا بدتمیزی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کہا، اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے کسی اور کی بات کو مان رہا ہے، تو قرآن چھوڑ دیا، عمل نہیں کر رہا ہے. اپنا فیصلہ کرنا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، وراثت کا جھگڑا ہے، بہن کا معاملہ ہے، بیوی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، والدین کا معاملہ ہے، کوئی معاملہ ہے، مقدمہ ہے، قرآن سے فیصلہ کرانے کی بجائے دوسروں کے پاس جاتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا. یہ سارے معانی اس میں شامل ہے حجران قرآن میں. تو رسول یہ فریاد کریں گے. آپ غور کیجئے کیا حال ہوگا جب رسول ہمارے اور آپ کے خلاف مقدمہ کریں اور کہیں کہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس قرآن سے جوڑنے کے لیے یہ آخری اشرا آ رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، ہدایت ہے. اور ہدایت بھی کیسی ہدایت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا، یہ ایک آیت بہت تفصیل طلب ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے بہتر، سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اب عقائد میں ہو، عبادات میں ہو، حلال حرام میں ہو، تعلقات میں ہو، اجتماعی امور میں ہو، اخلاقیات میں ہو، معاملات میں ہو، پڑوس، رشتہ، والدین، بچے، میاں بیوی، کوئی بھی معاملے میں ہو، قرآن کا ایک اصول آپ لیجئے. اس آیت کے تعلق سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بہتر راستے کی رہنمائی، قرآن کی ایک آیت یا ایک اصول لیجئے، اور دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان کا اصول لیجئے کہ اس بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اور دوسرے مذاہب کیا کہتے ہیں. یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ مت ہے، بدھ مذہب ہے، ہاں، اور کوئی اور مذہب ہو جو معروف ہو، غیر معروف ہو، ان کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے کمپیریزن کیجئے. آپ کیجئے، کسی غیر مسلم سے کرائیے. اگر وہ انصاف والا ہے تو غور و فکر، تحقیق اور تجربات کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالے گا وہ یہی نکالے گا کہ قرآن کا اصول سب سے اچھا ہے، انسان کے لیے سب سے فائدہ مند ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں مضرت نہیں ہے، اس میں فلاح ہے، سعادت ہے، سکون ہے، انسانیت کے لیے سکون ہے. یہ جو میں نے تھوڑے سے چند جملوں میں جو آپ کو بیان کیا، یہ اگر ثبوت دیا جائے کئی جلدوں کی موٹی کتاب بنے گی کہ اس معاملے میں دیکھیے، اس معاملے میں دیکھیے، اس معاملے میں دیکھیے. اسلامی عقیدے سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہے، صاف ستھری توحید. عیسائیت کی تثلیث عقلاً بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اور جب کوئی سوال کرتا ہے وہ سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں. ہندو دھرم میں جتنے کنکر اتنے شنکر والا عقیدہ، دیوی دیوتاؤں کا، اگرچہ وہاں توحید کا تصور ہے. میناکشی پورم کے جو مسلمان ہوئے تھے، اگرچہ لوگوں نے پروپیگنڈا کچھ بھی کیا، لیکن ان لوگوں نے بتایا کہ ہم دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ایک تو اسلام کی توحید بالکل صاف، خالص، فطری اور انسان کو اٹریکٹ کرنے والی ہے، کشش والی ہے، بالکل دل کو، فطرت کو چھیڑتی ہے کہ یہی عقیدہ صحیح ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اس نے ہم کو اٹریکٹ کیا. اور دوسرے اس میں مساوات ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، بھید بھاؤ نہیں ہے جیسے ہندو دھرم یا دوسرے میں ہے، برہمن واد اور شودر والا معاملہ یہاں ہے ہی نہیں، سب برابر. یہ آج کل کے ہم مسلمان نہ مانے الگ بات ہے، اسلام میں نہیں ہے. سب ایک ہیں بندے میں، تقوی کی بنیاد پر، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر درجات مقرر ہوں گے اللہ کے پاس.
تو اس چیز نے ہمیں اٹک گیا. عقیدہ سب سے بہتر. یہاں کی عبادت نماز, یہاں کا روزہ, ہمارا مسلمانوں کا روزہ لیجیے اور دوسری قوموں کا روزہ دیکھیے, کہیں شدت اور مبالغہ ملے گا, کہیں مذاق ملے گا کہ روزہ بے معنی ہے, فلاں چیز نہیں کھا سکتے, باقی سب کھا سکتے. جینیوں کے یہاں کئی دن, 14 دن, 15 دن, مہینے بھر تک 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ صرف لیمو پانی ایک گلاس پی سکتے ہو. وہ شدت ہے, غیر فطری ہے, کمزور کرنے والا ہے. اسلامی روزہ انتہائی معتدل, انتہائی فائدے مند, بہت سی بیماریوں کا علاج, اور سب سے بڑی بات اس کی بنیاد یہ علاج ہو فنا ہو نہ ہو, اللہ کی عبادت ہے. یہ متقی بنانے والا, شیطان کے مخارج کو تنگ کرنے والا, انسانی مسائل کا احساس دلانے والا, بھوک سے گزرنے والے غربا کے درد کو محسوس کرانے والا, انسانیت سے جوڑنے والا, بے شمار فوائد. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. میں زیادہ نہیں بول سکتا, وقت بہت کم ہے اور کافی کچھ مضمون ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی کی سب سے بہترین راہ دکھاتا ہے. اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جو عقل کے چمک دمک کے نام پر دوسروں کے متاثر ہوتے ہیں اور یہود نصارہ یورپ اور امریکہ کے جھانسے میں آ کر پروپیگنڈے اور تشہیر کا شکار ہو کر قرآن اور حدیث کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں. کوئی حدیثوں کا انکار کرتا ہے, کوئی قرآن کی آیتوں پر سوال اٹھاتا ہے, کوئی جو ہے اس کو دقیانوسیت یا رجعت پسندی قرار دیتا ہے کہ اس کو ماننا پچھلے دور میں جانا ہے. قرآن سب سے ماڈرن تعلیم بھی دیتا ہے. آپ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کو کسی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورس کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. قرآن آپ کو سکھائے گا سب سے اچھا پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ, بہتر, مضبوط, جامع اخلاق والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا, ہوگا بھی نہیں. سب نے مانا ہے, اپنے تو غیروں نے بھی. آپ کا اخلاق کیا تھا؟ ام المومنین کہتی ہیں قرآن. چلتا پھرتا قرآن تھے آپ. قرآن والے بن جائیے, دنیا میں اچھے سے اچھے انسان بنے. جب قرآن سب سے بہتر راستے کی رہنمائی کر رہا ہے تو اس پر چلنے والا صراط مستقیم پر ہے. لیکن ہم تو یہاں قرآن کی بنیادی تعلیم لا الہ الا اللہ اور توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے مسلمان کتنے شرک کر رہے ہیں. ہم فضیلتوں کی باتیں کرتے ہیں, آپ سوچیں گے میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں, کیوں نہ کروں. قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ اگر آپ شرک کر لیں گے تو آپ کے سارے عمل برباد. آپ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, لیلۃ القدر میں جو ہے اہتمام کر رہے ہیں, آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں, لیکن آپ کے عقیدے میں اگر شرک اکبر ہے, ساری نیکیاں برباد. نبی سے اللہ نے کہا کہ آپ بھی شرک کریں گے تو سارے عمل برباد. تو ہم نبی کے درجے کا عمل تو کر بھی نہیں سکتے. تو سوچئے ہماری نیکیاں کیا ہیں. تو سب سے زیادہ توجہ کس پہ دینا چاہیے؟ قرآن نے جو عقیدہ سکھایا اسے سمجھیے. عقیدہ سیکھنے سکھانے, ہمارے ہندوستان پاکستان میں تصوف کے, اشعریت اور ماتوریدیت کا ایسا غلبہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث اور صحابہ اور تابعین اور علماء اور محدثین, یہاں تک کہ چاروں اماموں کا عقیدہ لوگوں کو بتائے سمجھ میں نہیں آتا. اللہ ہر جگہ ہے, یہاں عام بات ہے. یہ کفر ہے. امام حنیفہ نے اس کو کفر کہا, اور امام حنیفہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ان کی طرف نسبت والے زیادہ ہیں, ورنہ قرآن و حدیث کی 1000 کے قریب 1000 سے زیادہ دلیلیں ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے ساتھ, ہر جگہ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ علم احاطے میں ہر جگہ ہے. یہ قرآن کا متعین کیا ہوا معنی ہے, صحابہ تابعین محدثین کا متفقہ عقیدہ ہے. اور یہ کئی حدیثیں ہیں, وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے. گھیرا کیسے؟ علم سے, احاطے سے, قدرت سے. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ ہے, لیکن صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی مدد بھی ہے. آیت سے پتہ چلا نا کہ اللہ جیسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, صبر کرنے نہیں کرنے والوں کے ساتھ ویسے نہیں ہے. تو کیا فرق کریں گے آپ؟ ان کے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, مطلب ان کے ساتھ جو صبر نہیں کرتے نہیں ہے. تو ان کے ساتھ کیسے ہے اور ان کے ساتھ کیسے نہیں ہے؟ مدد کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ. اور ان کے ساتھ ہے علم, قدرت, احاطے کے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. یہ میں نے شارٹ میں بتایا, ایک چھوٹا سا مسئلے کی طرف اشارہ کیا جس کے بارے میں ہمارے ملک میں عام گمراہی پائی جاتی ہے. قرآن کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں. قبر پرستی ہمارے یہاں کامن ہے. ادھر آنکھ کھولیے, آپ کے حیدرآباد میں کتنی درگاہیں ہیں, پیشانیاں جہاں ٹیکی جاتی ہیں, الغیر اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے. یہ شرک اکبر ہے. استغاثہ غیر اللہ سے, دعا استغاثہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بے موقع گفتگو نہیں, یہ ہر موقع کی سب سے پہلی ضرورت ہے اس بحث کو جاننا سمجھنا. قرآن پڑھیے, میری بات مت مانیے, اللہ کی بات مانیے. قرآن پڑھیے, قرآن میں عقیدے کے اتنے صاف احکامات ہیں کہ اگر تھوڑا سا غور کرے آدمی توحید سمجھ میں آ جائے گی. اور جب ایمان لائیں گے تو تھوڑا عمل بھی آپ کا ہمارا زیادہ فائدہ دے گا. ایمان نہیں ہے تو کتنی بھی محنت کر لیں بیکار ہے. مزدوری کریں گے لیکن مزدوری ملے گی نہیں, اجرت ملے گی نہیں. خاشعۃ عاملۃ ناصبہ, عمل کیے ہوں گے, تھکے ہوں گے,
لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر و ثواب نہیں ملے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے نام، اس میں ایک لفظ میں نے کہا ہدایت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس لیے کہ متقی ہدایت سب کے لیے ہے لیکن فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں. ہاں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت سورہ یونس میں اس کے 4 صفات کر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. علامہ ابن عاشور کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے قرآن کے 4 اوصاف بیان کیے جو صفات کمال کی بنیادیں ہیں چاروں، اس کے تمام کمالات کو اپنے اندر سمیٹتے ہیں اگر آپ تشریح میں جائیں. پہلا کہ تمہارے پاس موعظت، نصیحت آ گئی. نصیحت جو انسان کے لیے بھلائی کی بات ہوتی ہے، اچھائی کی بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کا، اس کے دل کو جھنجھوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو قرآن جس طرح سے جھنجھوڑتا ہے انسان کو، اس کی فطرت کو وہ ابھار کر نیکی کی طرف لگاتا ہے، برائی سے بچاتا ہے، جنت کے راستے پہ لگاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے راستے کو بتاتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے. ایسے ہی واضح نصیحت قرآن کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اب لوگ جھوٹے قصے واقعات پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں قرآن کو چھوڑ کر. دعوت و تبلیغ یہی کر رہے ہیں، فلاں بزرگ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، ان کی دعوت و تبلیغ یہ ہے. قرآن اللہ کے نبی کی، صحابہ کی، اہل حق کی دعوت قرآن ہے، قرآن اور حدیثیں ہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے بھی استدلال کرتے ہیں. ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ موعظت ہے، وہ شفا کیا ہے، وہ شفاء لما فی الصدور، اور دلوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے شفا ہے. دلوں میں کیا ہے؟ نفاق ہے. دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، شکوک و شبہات ہیں، لالچ ہے، ہرس ہے، گھمنڈ کا جذبہ ہے. جتنے گناہ ہیں اس کا علاج ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن، وہ تمہارا، اللہ نے اس میں تمہاری بیماری بھی بتائی ہے اور اس بیماری کا علاج بھی بتایا. اور سب سے بڑی بیماری یہ بتائی کہ تمہارے گناہ سب سے بڑے بیماری ہے، اور گناہ کا علاج استغفار اور توبہ ہے، یہ قرآن نے بتایا. اس پر ہم اگلے ہفتے گفتگو کریں گے، توبہ استغفار پر انشاءاللہ. تو بیماری بھی قرآن نے بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا. جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے قرآن، لیکن اس کو کیسے استعمال کیا جائے، لکھ کے لٹکا دیا جائے، اس کا نمبر نکال لیا جائے، پلیٹ پر لکھ کر دھو کے پی لیا جائے، دھوکے کا غسل کیا جائے، یہ جو بات کے لوگوں نے بتایا قرآن کا وہ استعمال رہے گا، یا قرآن کا جتنا بھی فائدے مند طریقہ ہے استعمال کا اللہ نے کے رسول نے بتا دیا یا نہیں بتایا؟ بتایا. اور جو آپ نے نہیں بتایا وہ کتنا بھی اچھا دکھے، قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں، سنت سے نہیں ہے، لٹکاتے ہیں دیواروں پر، گلے میں فلاں، یہ بدعات ہیں، نبی سے صحابہ سے ثابت نہیں. اگر اس میں خیر ہوتا تو وہ بتاتے، اور صحابہ ہم سے پہلے کرتے. وہی کیا جائے جو اللہ اور رسول نے بتایا، جو صحابہ کرام نے کیا. یہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے، اس کو کیسے ماننا چاہیے، کیسے سیکھنا چاہیے. تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. دل کی بہت سی بیماریاں ہیں جن میں بنیادی طور سے تمام بیماریوں کو 2 جملوں میں، 2 لفظوں میں سمیٹا ہے علماء نے قرآن و حدیث میں. ایک شبہات کی بیماری، ایک شہوات کی بیماری. شبہات کی بیماری سے عقیدہ بگڑتا ہے، بدعت کرنے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، منافقت میں مبتلا آدمی عقیدے کے بگاڑ میں ہے، یعنی شبہات کا شکار ہے. دلیلیں دیتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، بابا جو ہے مر گئے ہیں، ولی ہیں، وہ زیادہ اللہ سے قریب ہیں، ان کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مانگوں گا تو اللہ، میں مانگوں گا تو نہیں دے گا. یہ شبہ ہو گیا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے، پیر صاحب کے پاس جائیں گے، فلاں کی قبر پہ جائیں گے، ہے نا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ آپ شبہے کا شکار ہیں. اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ کے دماغ میں کوئی خناس ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں نہیں ویسا، شیطان نے پٹی پڑھائی، آپ نے مان لی اور شرک کر رہے ہیں جہاں واسطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم شہر حق سے قریب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے دوں گا. میرا بندہ پوچھے تو کہو میں قریب ہوں. میں مانگنے والے سے خوش ہوتا ہوں، نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہوں. یہاں یہ معاملہ ہے. اب بندہ کہتے نہیں 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 اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگیں گے؟ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، اوپر جانے کے لیے یہ چاہیے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر چاہیے، شہزادہ چاہیے. تو جیسے بادشاہ دور ہے، جیسے چھت دور ہے، ویسے کیا اللہ بھی دور ہے علم میں، قدرت میں؟ جیسے وسیلہ لگانے والا آپ کے بارے میں اس کے پاس، جس کے پاس وسیلہ لگاتے ہیں، بولتا ہے ارے یہ بندہ ضرورت مند ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تو اللہ کے پاس کوئی جا کے بتائے گا؟ پیر صاحب مرا ہوا آدمی جو یہ بولے گا کہ ارے تیرے فلاں بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، مقروض ہے، بیمار ہے، تو اس کو شفا دے دے، اللہ کو نہیں معلوم ہے، یہ بتائے گا؟
تو دنیا کے بادشاہ کی طرح اللہ ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ دور ہے، ہم کو نہیں پہچانتا؟ کس پر آپ قیاس کر رہے ہو؟ اللہ کو، خالق کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہو۔ لا تضربوا للہ الامثال، یہاں بھی قرآن نہیں مانا آپ نے کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ نے اللہ کو نہ پہچانا نہ مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مختصر یہ کہ شبہات کے جو فتنے ہیں، شرک کفر، ان کا علاج ہے۔ ہاں، دلوں میں جو گمراہیاں ہیں، غیبت، چغلی، ہرس، ہوس، دنیا داری کی جو بیماری لت لگتی ہے، دنیا پسند ہے، شہوتیں پسند ہے، یہ دل میں جو بیماری، اس کا علاج ہے شہوات کا علاج۔ شہوات یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں، جو اعمال اور اخلاق میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، چوری، ڈکیتی، غیبت، چغلی، دنیا داری، جوا، شراب، زنا، بدکاری، موبائل میں دیکھ کر گندی چیزوں کی طرف رغبت رکھنا، قرآن و حدیث سے دوری اختیار کرنا۔ قرآن سننے میں، خطبہ جمعہ میں، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، موسیقی سننے میں مزہ آتا ہے، ناچ گانا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ہاں، دھوم مستی میں مزہ آتا ہے، شراب نوشی میں مزہ آتا ہے۔ یہ شہوات ہیں، ان شہوات کا علاج بھی قرآن کرتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو انسان کے ساری بیماریاں ہیں ان سب کا علاج ہے، اور ہدایت ہے یہ، وہدن ورحمت للمؤمنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ وقت نہیں ہے، میں آگے یہ سورہ فاتر کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے۔ اس کا مطلب قرآن آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اندھیرے میں ہیں۔ زندگی میں آپ کتنی بھی ترقی کر رہے ہیں، ایک مہینے کی 5 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ کمائی کر رہے ہیں، لیکن آپ اندھیرے میں جی رہے ہیں۔ ہاں، قرآن نور ہے، قرآن روح ہے، زندگی ہے، یعنی آپ کی روح اور دل زندہ ہوتا ہے قرآن سے۔ کافروں کو اللہ نے مردہ کہا ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ۔ جو قرآن نہیں مانتے ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کو نہیں مانتا تو وہ زندگی سے محروم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ کی بات کو مانو اور رسول کی بات کو مانو جب تم کو وہ اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ رسول کی دعوت اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث ہی ہے نا۔ اس کو نہیں مانیں گے، اس میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سورہ انفال کی آیت میں نے پڑھی کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کو نہیں مانا تو اس میں ہماری موت ہے، اور مسلمان آج مردہ ہوا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کیا؟ قرآن رحمت ہے، قرآن حفظ ہے، اور قرآن بیماریوں کا علاج ہے۔ اور وہ لمبی حدیث میں چاہتا تھا کہ پوری پڑھوں۔ پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی بندہ کرب میں ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی اور صدمے میں مبتلا ہو تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ چاہیے کہ اسے یہ دعا پڑھے۔ کوئی بندہ یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس کے غم کو ضرور دور کر دے گا۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری کنیز اور بندی کا بیٹا ہوں، لونڈی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، تو جو بھی فیصلہ میرے بارے میں کرتا ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اسألک بکل اسم ہو لک، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے، وسیلے سے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ سمیت بہ نفسک، جو تیرا نام ہے اور تو نے اپنا نام رکھا ہے۔ ناموں کا وسیلہ جائز ہے، اللہ کے ناموں کا، اسماء الحسنی کا، میں اس کے ہر نام کے ذریعے سے، ہاں، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک و عبادک، یا تو نے اپنے بندوں میں سے، مخلوق میں سے کسی بندے کو وہ اپنا نام سکھایا ہے۔ اب استأثرت فی علم الغیب عندک، یا وہ تیرا نام اس کے ذریعے سے میں مانگتا ہوں جسے تو نے اپنے پاس غیب کے علم میں چھپا رکھا ہے، یعنی بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا اتنا مضبوط وسیلہ، تیرا بندہ ہوں، تیرے فیصلے کا، تیرے بندوں کا بیٹا ہوں، یہ ان کے ساری عاجزی، پھر اس کے بعد اللہ کے اسما کا وسیلہ، تمام اسما کا، جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، جو بتایا گیا جو نہیں بتایا گیا۔ مانگا کیا؟ ہاں، اب استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، اور جلاء حزنی، میرے حزن و ملال کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، وذہاب غمی، اور میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کلمات غم میں، مصیبت، ٹینشن میں، اللہ اس کے غم کو، کرب کو، تکلیف کو دور کر دے گا۔ قرآن ہمارے دل کی بہار ہے، قرآن ہمیں ہمارے غموں کو چھانٹنے والا ہے۔ کیسے؟ قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے تو دنیا کے دکھ دور ہوں گے۔ یہ دکھوں کا علاج ہے، مداوا ہے۔ ہم ٹینشن کا علاج کرنے کے لیے گانے سنتے ہیں، کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے دوستوں میں جا کے دھوم دھڑاکا اور ہنسی مذاق میں بھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن علاج ہے آپ کے دکھوں کا، صدمے کا۔ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
یہ تمہارے لیے شفا ہے. تو میں نے ایک حدیث کے ذریعے سے غموں کے علاج کے تناظر میں یہ بیان کیا. ہاں یہ چار صفات جو بیان کی ہیں، اس کے علاوہ میں بہت کم وقت بچا ہے، یہ ایک جگہ کی صرف آیتیں پڑھوں. ہاں حالانکہ اس کے 3 حصے ہیں. قرآن کی فضیلت بتائی گئی، فضل بتایا گیا، اور پھر اسے ماننے اور نہ ماننے والوں کا ذکر کر کے نتیجہ اور انجام بتایا گیا. بہت غور سے سنیے، اور میں گزارش کروں گا کہ جتنے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ جا کے قرآن مجید میں سورہ فاطر میں ان آیتوں کی تھوڑی تفصیل پڑھے. چنانچہ اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے الکتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا، یعنی امت محمدیہ کو قرآن دیا گیا، ہم نے چنا. ہاں تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے فمنہم، اب یہ جو ہم سب کو قرآن ملا ہے، ہم فضیلت والے ہو گئے. اب جو مانتا ہے وہ بھی اور جو نہیں مانتا سب ایک جیسے ہیں کیا؟ نہیں. اللہ نے آگے کہا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. یہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ ہم ان 3 کیٹیگری میں سے کس میں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کافر مشرک ہیں، لیکن نہیں، مسلمان ہیں. ہاں صحیح بات یہی ہے کہ جو مسلمان ہے لیکن قرآن کی کچھ باتوں کی مخالفت کرتا ہے. کہتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں، جیسے ہم سب ہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں مانتے. کئی جگہ حلال حرام میں نہیں مانتے، کئی جگہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہمارا مسلک کے خلاف ہے، یہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے قرآن میں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو بہانے یہ ایسا نہیں اور ویسا اور ویسا نہیں اور ایسا، اور ہندوستان میں یہ تقاضا ہے، معاشیات میں یہ ہے، اگر مسلمانوں کو آپ یہی فتویٰ دے دو کہ بینکنگ سسٹم میں نہیں عمل کر سکتے، اسٹاک ایکسچینج میں نہیں جا سکتے، اور یہ حرام ہے یہ حرام ہے، تو مسلمان ترقی کیسے کرے گا؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں ترقی کے راستے بند ہیں؟ اسلام ہی ترقی دیتا ہے. صحابہ کرام اور دنیا کے وہ لوگ سب سے مضبوط ترقی کیے جنہوں نے قرآن و حدیث اور حلال کا راستہ اختیار کیا. ان کے اندر جو استحکام ہے کسی میں نہیں. دنیا نے سودی نظام کے تحت چاہے جو کر لیا، آج پوری دنیا بے روزگاری، فقر و فاقہ اور معاشی مسائل کا شکار ہے. سودی نظام کی نحوست نے گھیر رکھا ہے پوری دنیا کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے کہ فمنہ ظالم لنفسہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. قرآن کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، دین کا نہیں، ہمارا نقصان ہے جب ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی باتوں کو رد کرتے ہیں، اور جس پر عمل کر سکتے ہیں نہیں کرتے ہیں. جو نہیں کر سکتے اس کی بات نہیں. میں غریب ہوں، حج نہیں کر سکتا، میں غریب ہوں، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اللہ نہیں پکڑے گا. میرے اندر طاقت نہیں ہے، جہاد نہیں کرے گا، کریں گے، اللہ پکڑ نہیں کرے گا. لیکن جو میں کر سکتا ہوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہوں، نہیں کرتا. ہاں چوری سے بچ سکتا ہوں، نہیں بچتا. غیبت سے بچ سکتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ نہ غیبت کرے کوئی، لیکن ہم کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں. متقی بن جاؤ، جتنی طاقت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو اللہ سے ڈرو. ہم نہیں ڈر رہے ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں. رمضان آ رہا ہے، اس کو رسمن گزار کے چلے جا رہے ہیں، اور رمضان کے گزرتے ہی شیطان کی طرح آزاد ہو جا رہے ہیں. تو ہم نے تقوی کہاں اختیار کیا، قرآن کو کہاں مانا؟ منہم ظالم لنفسہ، ان میں سے وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، کچھ بیچ والے ہیں. بیچ والے کون ہیں؟ میں وقت نہیں ہے اس لیے اقوال نہیں، صرف مراجح قول کہ وہ جو فرائض کو ادا کرتے ہیں، نوافل نہیں، حرام سے بچتے ہیں، مکروہات سے نہیں، یہ مقتصد ہے. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں خوب آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں اللہ کی توفیق سے. یہاں توفیق کا آگے کوئی گھمنڈ نہ کرے کہ میں بہت پارسا ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، عبادت گزار ہوں. اللہ کی توفیق سے وہ سبقت کرنے والا ہے. سبقت کرنے والا کون ہے؟ جو صرف فرائض ہی پر عمل نہیں کرتا، سنن و نوافل پر بھی عمل کرتا ہے. صرف رمضان میں روزے نہیں رکھتا، عید شوال کے بھی رکھتا ہے، محرم عاشورہ کا بھی رکھتا ہے، اس کے ساتھ میں سنت کے طریقے سے پیر اور جمعرات کا بھی، اور نفلی روزے بھی رکھتا ہے. جو صرف فرض نماز نہیں پڑھتا، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاشت ضحیٰ وابین جس کو ایک ہی نماز ہے وقت کے فرق سے، اس کو بھی پڑھتا ہے، اور دوسری نیکیاں کرتا ہے، خوب نیکیاں کرتا ہے، اور صرف حرام سے نہیں بچتا بلکہ مکروہات سے بھی بچتا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. سابقون الاولون، یہ سورہ واقعہ میں بھی بیان کیا گیا. اور جو حدیث میں ہے کہ اسلام کیا ہے، تو پہلے اللہ کے رسول نے اسلام بتایا، پھر ایمان اس کا اونچا درجہ، پھر احسان. تو پہلے والا مسلمان ہے، دوسرے والا مومن ہے، تیسرے والا محسن ہے. یعنی محسن وہ جو اسلام اور ایمان میں بھی خوبی والا ہے، جو اس کو ہائی فائی اور ہائی لیول کا بنانے والا ہے. یہ 3 طبقہ ہے. کون کن لوگوں کا؟ قرآن کے ماننے والوں کا. ایک ظالم ہے، ایک مقتصد ہے، ایک سابق بالخیرات ہے. ہم اور آپ اپنے اپنے دل میں جھانک کر پوچھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں.
قرآن کے اس معاملے میں. یہ ان کی بات ہے جو قرآن مانتے ہیں, یہ ان کی بات ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے. یہ خاص نوٹ کیجئے, لکھ لیجئے دماغ میں. جن کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, جن کے ہاں شرک ہے, وہ اس کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہے کہیں بھی. یہ ان کی بات ہے. اور اہم بات اس میں سب سے بڑی اور امید کی بات یہ ہے کہ قرآن کو ماننے والے اگر ظالم بھی ہیں تو بھی اللہ کی امید ہے کہ یا تو انہیں جہنم میں ڈالنے کے بعد نکالے گا گناہ زیادہ ہے تو, یا انہیں یوں ہی معاف کر کے جنت میں ڈالے گا. جنت میں ڈالے گا ضرور قرآن کے ماننے والے کو. یہ میں نہیں, یہ قرآن کی آگے کی آیت کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جنات عدن یدخلونہا, ہمیشگی کی جنت. جنات عدن کا ترجمہ جو ہمیشہ رہنے والی, عدن کا یہ دیکھو. کہتے ہیں کہ کئی جنتیں ہیں الگ الگ, جنت المأوا, جنت الفردوس, جنت النعیم, الگ الگ نام ہے جنت کے, الگ الگ جنتوں کے. اس میں سے ایک ہے جنت عدن. تو اللہ نے کہا جنات عدن کے باغات ہیں جس میں یہ داخل ہوں گے. ہاں, یحلون فیہا من اساور من ذہب, جس میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, وہ لؤلؤا, اور موتی کے, ہاں سونے کے موتی کے. وہ لباسہم فیہا حریر, اور اس جنت میں جو ہے ان کا لباس حریر ہوگا, ریشم ہوگا. استبرق اور سندس, دبیز اور نفیس باریک ریشم. اب یہ جو آیت ہے جنت کی, ان باتوں کو ہم نے ایسے ہی پڑھا اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایسے ہی باتیں ہیں. جی نہیں, یہ انسان کی فطرت کے تقاضے کا جواب ہے. ہم دنیا میں چاہتے ہیں نا ہمیں ایسی زندگی ملے جس میں سکھ ہی سکھ ہو, دکھ نہ ہو, آرام ہی آرام ہو, تکلیف نہ ہو, صدمہ نہ ہو, پریشانی نہ ہو. ایسی دنیا, ایسی چیز جو ہماری فطرت میں اللہ نے رکھی ہے کہ ایسی زندگی ہونی چاہیے, یہ دنیا میں کسی کو نہیں ملنے والی. چاہے وہ بادشاہ بن جائے, وزیر اعظم, صدر جمہوریہ بن جائے, نہیں مل سکتا. دکھ ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, رہے گا. آدمی کو جہاں غم نہ ہو, جہاں تمنائیں پوری ہوں, خواہشات دم توڑ دیں, ایسی دنیا صرف جنت میں ہے. اللہ نے یہ خواہش ہم کو اور آپ کو دی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے کا مقام بھی بنایا ہے, اور وہ جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارا نفس جو چاہے گا اس میں وہ سب ملے گا, اور جو مانگو گے وہ سب ملے گا. جو چاہو گے ملے گا, جو مانگو گے وہ ملے گا, جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ ملے گا. اللہ پوچھے گا کہ کچھ اور چاہیے تو جنتی کہیں گے کہ جو کیا وہ ہماری تمناؤں سے زیادہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں دنیا میں کسی کو کتنا بھی مل جائے, ہاں ایلن مسک بن جائے, بل گیٹس بن جائے, امبانی اڈانی بن جائے, بھوک مرتی نہیں, مٹتی نہیں. دوسروں کا مال کھانے کی تڑپ اور بھوک رہتی ہے, استحصال کی, سمیٹنے کی. یہاں تمنائیں نہیں جاتی, ختم نہیں ہوتی, کتنا بھی کما لے. لیکن جنت وہاں ہے, وہ جگہ ہے جہاں تمنائیں نہیں ہوگی. انسان کہے گا جو ہماری تمنا تھی اس سے زیادہ ہے. اچھا اکتائے گا نہیں, بور نہیں ہوگا کہ چینج کرنے کے لیے یہاں سے وہاں چلیں, وہاں چلیں. ہاں قرآن کی آیتیں ہیں, ٹائم نہیں ہے کہ میں ان کو سب کو بیان کروں. وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیے, لا یبغون عنہا حولا, وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے, وہاں اکتائیں گے نہیں. اور ایسی کیا جنت ہوگی وہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے اندر ایک کمان کی جگہ دنیا, اور دنیا کے اندر جو بھی ہے, امریکہ, آسٹریلیا, یورپ, امریکہ, اور دنیا کی جو لذیذ سے لذیذ, اعلیٰ سے اعلیٰ 5 اسٹار 7 اسٹار سہولتیں ہوں, دنیا میں جو بھی ہے سب سے بہتر ایک کمان کی جگہ. جنت کی عورت کے سر پر دوپٹہ ہے, اس کے سر رکھنے کے لیے جو لکڑی ہے وہ دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. آخری جنتی جو جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا, اس کو اللہ کہے گا کہ اس جنت کو مت مانگ اور اس کے بدلے میں کئی پٹ دنیا لے لے, 10 پٹ دنیا دیتا ہوں. کہا نہیں, وہ دنیا نہیں چاہیے, بس جنت میں داخل کر دے. اور جب داخل کرے گا رب العالمین تو وہ کیا کہے گا, اوتی تو لم یعطى احد من العالمین, مجھے وہ اللہ نے عطا کیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا, دنیا میں کسی کو نہیں ملا. آخری سب سے ہلکے درجے کا جنتی. اور اعلیٰ کیا ہوگا, یہ وہ ہوں گے جو اللہ کے مطلوب ہوں گے, جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہاں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان جنت میں تیار کیے گئے. اور یہ ریشم, یہ پھلوں کے نام, یہ شراب کا ذکر جو قرآن میں کیا گیا, حضرت علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ ہماری پہچان اور سمجھ کے لیے کہا گیا, ورنہ یہ شکل تو بظاہر ایک ہوگی لیکن لذت کا ہم تصور نہیں کر سکتے جنت کی نعمتوں کا. ایسے لذتیں ہوں گی, ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی جو ہم سوچ نہیں سکتے. اب دنیا میں کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں 5 اسٹار 7 اسٹار, تو کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہے. تو جو انسان بنا سکتا ہے وہ تو ہلکی چیز ہے. جنت میں وہ ہوگا جو انسان سوچ نہیں سکتا. فیہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کان نے سنا نہیں, اور کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں گزرا. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. میں آگے بڑھ رہا ہوں, یہ موقع نہیں ہے. وقال الحمد, اب وہ جب جنت میں جائیں گے,
قرآن کو ماننے والے. یہ جو آگے بیان کیا جا رہا ہے، علماء نے کہا کہ بہت امید پیدا ہوتی ہے کہ اس آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم لنفسی جو ہے، مقتصد ہے اور سابق بالخیر، تینوں جنت میں جائیں گے. کوئی سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے جائے گا، کوئی حساب کتاب کے بعد جائے گا، کوئی سزا جھیلنے کے بعد جائے گا. قرآن ماننے والے تینوں، لیکن توحید اور صحیح عقیدہ ہوگا تب، ورنہ یہ اس میں کیٹیگری میں آئیں گے ہی نہیں. اگر شرک ہے تو تینوں کیٹیگری جنت میں جائے گی ضرور. آگے وہ کہیں گے وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن و ملال کو، حزن غم کو دور کر دیا. بعض سلف نے اس آیت کو پڑھ کے کہا کہ اگر مجھے غم نہیں ہوتا دنیا میں تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں میں جہنمی تو نہیں ہوں. اور آپ کو، ہم کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر دنیا میں دکھ نہ آئے، کسی کو پریشانی نہ آئے، تو یہ ٹینشن ہے، یہ دکھ ہونا چاہیے کہ دکھ نہیں ہے. نوٹ کیجئے جملہ اور یہ آیت پڑھیے جا کے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہ جنتی کیا کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کیا. اس کا مطلب جو جنت میں جائے گا دنیا میں اس کو غم رہے گا. جس کو غم نہیں ہے، تو سلف نے کہا کہ ہم کو ڈر ہے کہ اگر دنیا میں ہم کو غم نہیں ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے. یہ ڈر جانا چاہیے کہ غم ہونا چاہیے دنیا میں. زندگی بے مزہ ہو جائے گی غم بھی نہ ہو تو. خوشی کا مزہ اسی کو آتا ہے جس نے غم کی کھٹاس کو، کڑواہٹ کو چکھا ہے. تو کہیں گے کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے ہم سے غم کو، پریشانی کو، ٹینشن کو دور کر دیا. جنت میں سب دور ہو جائے گا. اس کا مطلب وہاں کوئی فکر، کوئی غم، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. دلوں سے کینہ کپٹ بھی اللہ نکال لے گا. کئی آیتوں میں کہا، اور یہاں کہا ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا پروردگار بڑا معاف کرنے والا، بڑا قدردان ہے. معاف کیسے کیا کہ ہم نے دنیا میں بہت سا گناہ کیا تھا، اسے معاف کر کے جنت میں ڈالا. ہم نے دنیا میں بہت کم نیکیاں کی تھی، اس کی قدردانی کر کے ہم کو وہ دیا جو ہماری نیکیوں سے بہت زیادہ ہے. ہم اس کے لائق نہیں تھے. غفور کا معنی بخش کر ڈالا جنت میں. شکور کا معنی نیکیاں کم تھی پھر بھی زیادہ اجر و ثواب دیا، کہ وہ غفور اور شکور ہے. اور پھر آگے کہا الذی احلنا دار المقامہ، جس نے قیام کرنے والے گھر میں ہم کو اتار دیا، ٹھہرا دیا، یعنی جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہاں یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ گھر خالی کرنا ہے یا مر جانا ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی گھر بنا لیں، کتنا بھی مکان، مر جائیں گے آپ، چلے جائیں گے، یا گھر گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا جنت میں ایسا نہیں ہوگا. کیسے کیسے گھر ہوں گے. ایک موتی میں بغیر کسی جوڑ کے محل ہوگا. 60 گز اونچا اس کی چھت ہوگا. ہر حصے میں بیوی ہوگی. ایک حصے سے دوسرا حصہ نظر نہیں آئے گا. وہاں پسینے سے خوشبو ہوگی مشک کی. دیواریں، برتن سونے چاندی کے. یہاں ہر لباس روز ریشم کا اور سونا مردوں کے لیے حلال ہے، وہاں جائز ہوگا، پہنیں گے. اور کیا کچھ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو کہا جس نے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہم کو قیام کی جگہ ٹھہرایا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں ہمیں کوئی تھکن، کوئی شکستگی لاحق نہیں ہوتی. لغوب اور نصب دونوں کا معنی تھکن کرتے ہیں. علماء نے کہا کہ یہ دونوں لفظ اللہ نے بیان کیے، یعنی جسم کے اندر سے بھی ہم کو کوئی بوریت، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، اور اوپر سے بھی ہمیں کوئی شکستگی، تھکن نہیں ہو رہی ہے. وہاں آدمی محنت کرے، دوڑے دھوپے، کچھ بھی کرے، محنت تو رہے گی نہیں، تھکے گا نہیں، اکتائے گا نہیں، لذت ختم نہیں ہوگی، کسی چیز سے بور نہیں ہوگا، تھکن نہیں آئے گی. کتنی اہم بات ہے. اور تھکن نہیں آئے گی تو سونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں موت کو منڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. یہ ان کے لیے، جنتیوں کے لیے اور خوشی کی بات ہوگی کہ اب یہاں موت نہیں آنی ہے، ہمیشہ رہنا ہے. ہاں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضوان، یعنی رضامندی، یہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی جو وہ اللہ کا دیدار کریں گے. اور یہاں سے کبھی ہٹنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، چھینا نہیں جائے گا. یہ کرائے کا گھر نہیں ہے، دوام کا کی جگہ ہے. ہر کے ایک کی دوسری بیوی، کوئی گندگی نہیں ہے. عورتوں کو حیض نفاس نہیں آئے گا، مردوں کو اور عورتوں کو تھوک، پیشاب، پاخانہ، بلغم، کوئی گندگی، کوئی بیماری، کوئی خرابی نہیں ہوگی. اللہ نے آگے فرمایا. ہاں، اس کے بعد والا حصہ معذرت چاہتا ہوں، میں 40 پہ ختم کر دینا چاہتا تھا، یہ 2-3 منٹ میں، حالانکہ یہ بھی تفصیل کا طلب ہے، لیکن صرف ہلکا سا سن لیں. اس آخری عشرے کے موقع پر اپنے دل کو جھنجھوڑنے والے قرآن کے یہ مضامین کو ضرور دہرائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کا تو یہ معاملہ ہوگا، والذین کفروا، اور جو کفر کرنے والے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ اس میں ہم نہیں ہیں. کفر سے مراد جو نہیں مانتے، قرآن کو انکار کرتے ہیں، یا مان کر بھی نہیں مانتے ہیں، مان کر بھی شرک کرتے ہیں، بدعت میں ہیں، خرافات میں اور گمراہیوں میں ہیں، نئے نئے فکرے اور منہج کو اختیار کر رہے ہیں. تو جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. کون سی جہنم؟
جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، ڈامر سے زیادہ کالی ہے. اس کی شدت اور تپش کم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی ہی جائے گی، کبھی گھٹے گی نہیں. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ ہلکی ہوگی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے. ہاں، یہ جہنم جس کے بارے میں اللہ نے کہا فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، ایک تو آگ ہوگی، اور جن لوگوں نے، سورہ حج کی آیت ہے، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سر کے اوپر سے کھولتا پانی بہایا جائے گا. ہاں، یصہر بہ ما فی بطونہم والجنود، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں اور ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی، گل گل کر گر جائے گی، موت نہیں آئے گی. سورہ ابراہیم میں کہا وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت ہر طرف سے بال سے آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرے گا نہیں، وہ پکارے گا. آگے آ رہا ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، ہاں مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، کہ جب بھی وہ اس غم سے، تکلیف سے، وہاں کی جہنم کی تکلیف سے نکلنا چاہیں گے، اس ہتھوڑے سے مار کر واپس بھیج دیا جائے گا. ہاں، اور کہا جائے گا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ جلنے کا عذاب اور مزہ چکھو. اس جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ ہمیں بچائے. اللہ نے آگے فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی عذاب میں کچھ ہلکا پن آئے گا. لوگ سوچتے ہیں دنیا میں مصیبت جھیلتے جھیلتے عادت پڑ جاتی ہے تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب بھی ان کی چمڑیاں کھالے جھلس جائے گی، ہم نئی چمڑیاں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، ایسے ہی ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں، ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کی جو قدر نہیں کرتا، قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی قدر نہیں کر رہا ہے، لیلۃ القدر رمضان کی قدر نہیں پہچان رہا ہے، وہ اسی کا مستحق ہے. اللہ نے کہا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ پروردگار اس جہنم سے ہم کو نکال دے اور دنیا میں پھر سے بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، وہ عمل جو دنیا میں پہلے کرتے تھے اب نہیں کریں گے. یہ موقع ملا ہے. وہ عمل جہنمی کہیں گے پھر سے بھیج دے تو ہم عمل بدل دیں گے، وہ آئیں گے تو نہیں، ہم یہاں ہیں، ابھی سے بدل جائیں. اور یہ رمضان میں آخری عشرہ، اس سے بہتر موقع کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس میں محروم آدمی، جیسا کہ رسول اللہ فرمایا، سب سے بڑا محروم اور بدقسمت ہے. آخری جملے ہیں، اللہ نے فرمایا اولم، جب یہ کہے گا کہ ہم کو دنیا میں بھیج دے، اب اچھا عمل کریں گے، تو اللہ کی طرف سے جواب کیا ہوگا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنا چانس، اتنی عمر اور اتنی زندگی نہیں دی کہ اس میں جو شخص نصیحت پکڑنا چاہتا نصیحت پکڑ لیتا، صحیح ایمان اور عمل صالح والا بننا چاہتا تو بن سکتا تھا، سدھرنا چاہتا تو سدھر سکتا تھا. جتنی عمر ہم کو آپ کو ملی ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے اللہ کی طرف سے. یہ چانس دیا ہے اللہ نے، یہ رمضان کا چانس دیا ہے کہ اگر بخشش چاہتے ہو بخشوا لو. جہنم کا دروازہ بند ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، نیکیاں عام ہیں. ہر روز اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہے، آخری عشرے میں اور زیادہ انعام برس رہا ہے اللہ کا. اب اگر آپ نہیں لوٹتے تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا چانس اور موقع نہیں دیا تھا کہ جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا کر سکتا تھا؟ وجاءکم النذیر، اور ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا، قرآن آیا، نبی آئے، قرآن حدیث کو جاننے والے علماء آئے، بتایا ان تعلیمات کو. تو ہم نے کہا علماء کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ تو وہی تقوی کی، دین کی، عقیدے کی، توحید کی بات کرتے ہیں. ہاں ہم بات کرتے ہیں، انسان جب تک جیتا ہے اس کے جذبات نہیں بدلیں گے. آپ ہم بھوک 1000 سال پہلے والے حضرت آدم کے زمانے کے انسان کو بھی بھوک لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے. وہ خوش ہوتا تھا، آج بھی ہوتے ہیں. وہ ناراض ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو رشتے تھے آج بھی وہی رشتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 1000 سال پہلے چوری کرنا برا تھا، رات چور کو جو ہے ایوارڈ دیا جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہمارے یہاں، جیسے ننگا پن، زنا، بدکاری، فلموں میں بے پردگی، یہ پہلے برا مانا جاتا تھا، آج یہ آرٹ بن گیا. لیکن جو غیرت مند و فطرت پہ ہے وہ آج بھی اس برے کو برا ہی جانتا ہے. تو اتنی عمر ہم کو ملی، ہاں، جتنے ہم سدھر سکتے تھے، اور ڈرانے والے بھی ہمارے پاس آئے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا فذوقوا فما لکم فما للظالمین من نصیر، تو اب تم عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اس جہنم میں جو کھانے ہیں، لباس ہے، بچھونا ہے، پڑھیے قرآن میں، دل دہل جاتا ہے. یہ کوئی افسانہ کہانی نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک مومن بندہ سنے اور گزر جائے. یہ ایک حقیقت ہے، جہنم ہے. اور اللہ نے جو کہا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے. سرابیلہم من قطران، ان کا لباس قطران کا، ڈامر کا ہوگا.
وتغشا وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں پر چھائی جا رہی ہوگی. یہ کتنا بھیانک منظر ہوگا. دلوں تک آگ چھو رہی ہوگی، بستر آگ کا ہوگا، ٹینٹ آگ کا ہوگا، آگ انسان کے اندر باہر ہر طرف سے اسے جلا رہی ہوگی، اور مرے گا نہیں، موت کو پکارے گا. کتنا بھیانک. اس بھیانک عذاب سے بچنے کا نسخہ قرآن ہے، صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے، کیونکہ یہی ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے. اس قرآن کے عقیدے کو سمجھیے، غور کیجیے. میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن کے پڑھنے کا حق کیا ہے، وہ سمجھیں، اور پھر اس حق کو سمجھنے کے بعد اس آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے کمر کس لیں. رات کو جاگیں، رات کو جاگ کر اوقات کو ضائع بے مطلب کی بحث مباحثہ سوال جواب میں وقت نہ گزاریں، اور گپ شپ کرتے ہوٹل بازی نہ کریں، بلکہ عبادت کریں، چلتے پھرتے ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے روٹھا ہوا ہے اس کو راضی کریں. اس میں ہمارا، دنیا کے تمام مسلمانوں کا بھلا صرف اسی میں ہے. ہمارے لیے ان دعاؤں اور توبہ استغفار سے زیادہ بڑا ہتھیار اور اللہ کی مدد کا ذریعہ بننے والا کوئی اور سبب آج نہیں ہے. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، دعا کیجئے، توبہ کیجئے. اپنے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، دعا کیجئے، توبہ کیجئے، صحیح تربیت کیجئے، قرآن سیکھیے، سکھائیے، عمل کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے. ان کے سب سے مضبوط مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور اگر رمضان میں بھی ہم نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو ہم رمضان کو روایتی طور سے، رسمی طور سے گزر رہے ہیں، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بدقسمت لوگوں میں سے نہ بنائے، بلکہ ان قسمت والوں میں سے بنائے جو قرآن کی نعمت کی قدر کر کے رمضان المبارک کے ان عشروں اور ان فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. آخرت میں بھی رب العالمین ہمیں برزخ اور جہنم کے تمام ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. دنیا میں بھی جو بھی عذاب ہم پر اور مسلمانوں پر آیا ہوا ہے، پروردگار اس کو ہم سے پھیر دے وے، ہم کو پھر سے عزت، عظمت رفتہ اور عزت و ترقی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے دامن میں، اپنے قربت میں لے لے وے. ہم گنہگار، خطا کار ہیں. پروردگار سے دعا کیجیے، خوب گڑا کر دعا کیجیے، روئیے، اشک ندامت بہائیے. اللہ کو بہت پسند ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اگر میں رہا تو اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے، جنت کا اہل اور لائق بنا دے، اور دنیا میں بھی عزت و ترقی سے نوازے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللمسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر